أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین حضرات، دنیا میں قرآن پاک پہلی کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس پورے کلام کے اندر کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب انسانوں کو سیدھا راستہ بتلاتی ہے. آج کل بلکہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسانوں کی شروعات ہوئی ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے، ایک کشمکش ہے کہ ہر ٹکراؤ کے بعد، ہر کشمکش کے بعد اوپر والے نے باطل کو، غلط کو مٹایا ہے، ختم کیا ہے اور حق کو باقی رکھا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنے بڑے نبی ہیں، ان کو آگ کے انگاروں میں دشمنوں نے ڈالا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو انگلش میں ابراہم کہا جاتا ہے. مسکرا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آگ کے انگاروں کے بیچ میں ہیں. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. لوگوں نے ان کے ساتھ سازشیں کی، ہم نے ان کو ناکام کر دیا. حق جیت گیا، آگ جلانے والے ہار گئے، پست ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے، اللہ کے نبی صدیق ہیں. حق ایک طرف ہے، باطل زلیخا کی شکل میں، عزیز مصر کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں. ایک باطل نہیں ہے، بھائی بھی دشمن ہے، زلیخا بھی دشمن بنی ہے، عزیز مصر بھی دشمن ہے. قید کر دیا، گناہوں پہ آمادہ کیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. حق جیتا اور ان کے بھائی رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے. زلیخا جس کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، وہ بھی ذلیل ہو گئی اور اقرار کر لی، الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق واضح ہو گیا. زلیخا اپنی غلطی مانتی ہے، یوسف سچے تھے، زلیخا غلطی پہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، اللہ نے جو طریقے ہم بستری کے رائج کیے ہیں، جائز کیے ہیں، اس طریقے پہ تم ہم بستری کرو. لوگوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ایک پر مارا، زمین کے ساتھ بستی کو اٹھا لیا، پورے علاقے کو آسمان کی بلندی پہ لے گئے اور وہاں سے الٹا پلٹ دیا. اور قرآن میں یہ لکھا ہے: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. آسمان سے پتھروں کی بارش، اور ایسے پتھروں کی بارش
ہر پتھر پہ ان کے نام لکھے تھے جس کو وہ پتھر لگنا تھا۔ ابرہہ لشکر لے کر آیا، کعبہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے۔ خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر، ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیج کر، مسور کے دانے کے برابر ہر چڑیا ایک کنکری ایک ہاتھی کے اوپر جب گرتی تھی تو ایک ہاتھی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ حق جیتا، باطل مٹا۔ یہ صدیوں سے اللہ کا ایک نظام رہا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی کچھ ایسے ہی ماحول چل رہا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے قرآن پاک کے تعلق سے غلط باتیں کہی ہیں، ایسے محروم القسمت لوگ ہیں، بدقسمت ہیں کہ کوئی اور چیز نہیں ملی جب قرآن کے اوپر آ گئے۔ ایسی باتیں کہ جب سے قرآن آیا ہے کبھی نے اس طرح کی باتیں کسی نے نہیں کی۔ وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے، وہ بھی جب چھپ چھپ کر اس کلام کو سنتے تھے تو کہتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت کے شعراء انطرہ ہیں، امرؤ القیس ہیں، زہیر ہیں، نابغہ ہیں، عربی زبان کے یہ چند نام جو ہم نے لیے ایسے تھے کہ ان کے ٹکر کا پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا، جن کی زبان اور زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اس وقت کعبہ کی دیوار پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا۔ ماسٹر پیس ان کے قصیدے ہوتے تھے اور ان کی پوئم ہوا کرتی تھی۔ جو وہ کہہ دیتے وہی صحیح ہوتا زبان کے لحاظ سے۔ اتنے بڑے لوگ تھے۔ وہ لوگ بھی قرآن پاک کے تعلق سے کچھ نہیں کہے، جو جانتے تھے عربی زبان کو، پیدا ہوئے تھے عربی ماحول میں، جن کی رگ رگ میں عربی زبان اور شعر و شاعری رسی تھی۔ آج اس وقت بھی پوری دنیا میں کرسچینٹی کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ اپنے نشر و اشاعت کے لیے، پبلشنگ کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے، شاید پوری دنیا کی کمیونٹی مل کر بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کرتی۔ اس کے باوجود بھی وہ قرآن کے اوپر بولنے سے قاصر نہیں، ہم نہیں بول پائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جس نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ آج 7 پیشن گوئیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے مختصر 10-12 منٹ کے اندر وہ بات عرض کی جائے گی۔ سب سے پہلی پیشن گوئی کہ ہم قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں، کسی کتاب کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی۔ اس طرح دوسری پیشن گوئی کے تعلق سے یہ بات کہی گئی، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، وقت پر اس کو زبان سے ادا کرا دینا اور پھر اس کی حفاظت سینے کے ذریعے سے کرا دینا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، قرآن پیشن گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہے۔ سن لو یہ پیشن گوئیاں، ایسا ہونا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے۔ اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، ہم اتار رہے ہیں، سینوں میں محفوظ کرا دیں گے، جب زبان سے ادا کرنے کی باری آئے گی ہم ادا بھی کرا دیں گے، یہ میرا کام ہے۔ آج کائنات کا کوئی بھی انسان جو ایمان لائے گا، چاہے وہ عرب کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، رشیا کا ہو، چائنا کا ہو،
یا پورب چلے جائیے، جاپان، نیوزی لینڈ اور کوئی بھی کائنات کا ذرہ وہاں رہ رہا انسان ہوگا، الحمدللہ رب العالمین اگر مکے کے لوگ کہیں گے تو مدینے کے بھی وہی کہیں گے، کینیڈا کے بھی وہی الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، آسٹریلیا اور جاپان کے لوگ بھی سیم یہی لفظ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، فرق نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی پرشین ہے، کسی کی انگریزی ہے، کسی کی اور دوسری زبانیں ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کی بات آئے گی سب یہی کہے گا۔ یہ قرآن نے پیشن گوئی کی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا جب پورے کرسچن اللہ کے دین میں مذہب کے لوگ داخل ہو جائیں گے تو سب کی زبان میں یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ایک اور پیشن گوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی اس کا یاد کرنے والا؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اترنے سے پہلے دنیا میں کتابوں کو یاد کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، جب قرآن آیا سینہ بسینہ چلا اللہ کی زبان سے نکل کر لوح محفوظ تک، وہاں سے اتر کر نچلے آسمان پر، اور نچلے آسمان سے 23 سال میں اتر کر جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک، تو یہ سینہ بسینہ سلسلہ شروع ہوا، آپ کے سینے میں محفوظ زبان سے ادا ہو رہا ہے، صحابہ کرام اپنے سینوں میں اس کو اتار رہے ہیں۔ الحمد سے والناس تک آپ اندازہ لگائیے، قرآن پاک کو یاد کر لینا، اس کو محفوظ رکھ لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 70 سال 80 سال 90 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں حافظ قرآن، مگر زیر زبر کا فرق نہیں آتا۔ قرآن پاک کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ اہل علم کے سینوں میں بھی یہ محفوظ رکھا جائے گا، خاص طور پر بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینوں میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والے اس کائنات کا خلاصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب سے پہلے ان کے سینوں کو اس قرآن کی دولت سے اور نعمت سے معمور کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی اور ہے کہ اس کی کتابت قیامت تک چلتی رہے گی۔ فی رق منشور والبیت المعمور، اللہ نے قسم کھائی، والطور، طور پہاڑ کی، بڑا مقدس پہاڑ ہے، فی رق منشور، ایسی جھیلی کی، ایسے ورق کی کہیے جس کی نشر و اشاعت جاری رہے گی۔ قرآن کے تعلق سے یہ قسم کھائی اللہ نے، یعنی قرآن کی پبلیشنگ کسی زمانے میں بند نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بہت ساری قرآن پاک کے خلاف تحریکیں چلی ہیں، سازشیں ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں خود جب انگریز تھے تو قرآن کو مٹانے کے لیے 2 کام شروع کیے تھے۔ ایک تو پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری کرسچینٹی ختم ہو رہی ہے قرآن کی وجہ سے، لہذا قرآن کو جمع کرو، اس کو جلاؤ۔ لاکھوں نہیں کروڑوں قرآن پاک کو انگریزوں نے جلا ڈالا۔ انگریز نے دوسری سازش یہ کی، کوشش کی کہ حافظ قرآن کو ختم کیا جائے۔ اس بنیاد پر ہزاروں ہزار علماء کرام کو، حفاظ کرام کو انگریزوں نے زندہ جلایا یا سولی پہ لٹکا دیا۔ بلکہ تاریخ میں خود انگریز نے لکھا ہے، تھامسن نے، کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی بیچ میں کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین یا حافظ قرآن کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوششوں پہ یہ پانی پھیر دیتے، ان کو ختم کرو، قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ قرآن کو کیسے ختم کر پائیں گے جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے؟ اس قرآن کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، جو ختم کرے گا خود ختم ہو جائے گا۔ رشا میں ایک زمانہ آیا تھا جب انہی انگریزوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ قرآن رکھنے پر، پڑھنے پر، پڑھانے پر سب پہ پابندی تھی۔ وہاں کے اہل علم نے قرآن کو شراب کی بوتلوں کے پیچھے چھپا چھپا کے رکھا ہے اور اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ آج اسلام زندہ ہے وہاں۔ اللہ کا دین، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے دین کی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، پھیلا کے رہے گا، چاہے کافر اللہ کو نہ ماننے والے کتنا ہی ناپسند کریں۔ قرآن پاک کی ایک اور پیشن گوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ باطل آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اگر کوئی اس کے اندر زیر زبر کا نقطے کا فرق کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن پاک کی چند پیشن گوئیاں تھیں۔ ایسے لوگ کل خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کا پانی پیتے ہیں، خدا کی سورج سے، چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ہواؤں کو انٹیک کرتے ہیں، اس سے زندگی سلامت ہے ان کی۔ ہاتھ کا ایسا سسٹم ہے کہ انسان لاکھوں لاکھ دے کر کے بھی اس طرح نہیں بنا سکتا جو قدرت نے اس کو تحفے میں عطا کیا ہے۔ آنکھوں کا ایسا سسٹم ہے کہ آنکھوں کی روشنی کو خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان خدا کے اس کلام پر زبان کھولتا ہے جب کل وہ مرے گا، ملک الموت کا سامنا ہوگا، قبر میں وہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، لیکن خدا سے ملاقات تو اس کی ضرور ہونی ہے۔ ایک بات اور بھی قرآن نے کہی ہے کہ اے لوگوں، باطلو، تم سب کے سب مل کر اپنے دوستوں کو جمع کر لو اور اس کی طرح ایک صورت، ایک آیت بھی بنا کر دکھانا چاہو تو نہیں دکھا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہیے کہ اگر تم انسانوں، جناتوں اور سارے دوستوں کو جمع کر کے اس کی طرف تم لے آؤ، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اور آج کل کے لوگ ہیں کہ وہ خدا کے کلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن میں 26 آیتیں، 20 آیتیں، یہ وہ فلاں کھما کا چلانا۔ جتنی ناقص زبان ہے اور جتنے ان کے خراب حالات ہیں، اسی طرح انہوں نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کے تعلق سے بھی گفتگو شروع کر دی۔ اس واقعہ کے بعد ایک فائدہ اور ہوا۔ صدیوں سے شیعہ سنی کے جو اختلافات تھے، جو مسائل تھے، شیعہ ان کے تعلق سے کچھ بولتے تھے، سنی ان کے تعلق سے کچھ بولتے تھے۔ اس واقعہ نے سب کو ایک کر دیا اور سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب، اس کے اندر رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، زیر زبر کی گنجائش نہیں کہ کچھ کر دیا جائے یا کچھ اس سے نکال دیا جائے۔